اب آخر میں ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ درگاہ مزار نہیں بنانا چاہیے، اسلام میں غلط ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ درگاہ مزار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجاور ہیں، لوگ ہیں وہاں، پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں، جاہل لوگ بھی جاتے ہیں، اس کو چلانے والے ٹرسٹی ہوتے ہیں باقاعدہ، پگڑی والے، داڑھی والے، نمازی لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو جو بھی وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کو دیکھنا ہے یا ہمیں حدیث کو دیکھنی ہے؟ حدیث کو دیکھنی ہے، رائٹ؟ تو درگاہ اور مزار نہیں بنانا چاہیے، چاہے کوئی بھی بزرگ ہو، ولی ہو، کسی بھی ملک کے ہو، کسی بھی قبر پر درگاہ مزار نہیں بنانا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک حدیث نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی حدیثیں، متواتر حدیثیں، متواتر حدیثیں۔ متواتر مطلب سیدھے لفظ میں یہ سمجھیے کہ متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ کسی ایک مسئلے سے متعلق، صرف ایک ٹاپک سے متعلق کئی حدیثیں ہوں، کئی حدیثیں ہوں، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ اور اسلام میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے کے بارے میں کئی حدیثیں ہوں، جبکہ کوئی بھی مسئلہ ہے ایک حدیث کافی ہے، رائٹ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث اگر آئے گا، الحمدللہ ہمارے لیے وہ کافی ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور اکثر حدیثیں ایسی ہی ہیں کہ کسی ایک مسئلے میں سے کوئی ایک ہی حدیث ہے بس، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں کئی مسئلے ہوتے ہیں، کئی مسئلے کی باتیں ہوتی ہیں، رائٹ؟ ایک حدیث میں۔ لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے میں کئی حدیثیں ہوں، تو اس حدیث کو کہتے ہیں متواتر، کہ ایک مسئلے ہیں اور کئی حدیثیں ایک ہی مسئلے سے متعلق۔ تو متواتر حدیثیں بہت کم ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت اسٹرانگ والی بات ہے، بہت مضبوط والی بات ہو گئی کہ ایک ہی مسئلے میں کئی حدیثیں آ جائیں، بہت بڑی بات ہو گئی نا۔ تو ان کم مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے درگاہ مزار کا، کہ درگاہ مزار نہیں بنانا چاہیے، غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، غلط طریقہ ہے، بدترین کام ہے، خراب کام ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے متواتر حدیثیں، بہت ساری حدیثیں، اللہ اکبر۔ لیکن امت کا دیکھیے، لوگوں کا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے سب سے زیادہ روکا ہے، آج مسلمان اسی کام کو سب سے زیادہ کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب بتائیے کہ کیا درگاہ اور مزار بنانا ولیوں کا طریقہ ہے؟ نہیں۔ اب بتائیے، جو کام اسلام میں حرام ہو، کیا وہ کام کسی بزرگ، کسی ولی کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جو کام اسلام میں حرام ہو، کیا کوئی بھی ولی، اگر واقعی ولی اللہ کا نیک بندہ ہے، تو کیا اس حرام کام کو کرنے کا کوئی ولی حکم دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جو کام، اس نے بھی بتائیے کہ جو کام اسلام میں حرام ہو، جو کام اسلام میں حرام ہو، تو کیا کوئی بھی ولی اس کام سے خوش ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ درگاہ مزار بنا رہے ہیں، نبیوں یا ولیوں کا، بزرگوں کا نام لیتے ہیں، یہ لوگ جھوٹے لوگ، نام ولیوں کا لے رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا لے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی اگر بزرگ ولی ہو تو وہ قرآن حدیث کے خلاف جا ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی واقعہ اگر بزرگ ولی ہیں تو حرام کام کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی بزرگ ولی ہو تو حرام کام سے خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جب اتنی ساری حدیثیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ درگاہ مت بناؤ، مزار مت بناؤ، قبر پر مسجد مت بناؤ، قبروں پر مسجد مت بناؤ، قبر کے پاس مسجد مت بناؤ، وہاں قبر کے پاس نماز مت پڑھو، اس کو درگاہ مزار مت بناؤ، مت بناؤ، مت بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع کیا ہے، تو پھر یہ بزرگ ولی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بزرگ، کوئی بھی ولی اس کام سے خوش نہیں ہوتے۔ کہ درگاہ مزار بنانے والے ولیوں کا نام یوز کرتے ہیں، بس ان کا نام یوز کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان لوگوں کو ولیوں سے محبت نہیں ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ کیونکہ جو انسان جس سے محبت کرے گا ان کے طریقے پہ چلے گا، ان کے خلاف نہیں چلے گا۔ تو یہ لوگ ولیوں کا نام یوز کرتے تاکہ ان کی دکان چلے، ان کا مکان چلے، ان کا کاروبار چلے۔ کیونکہ درگاہوں، مزاروں پر جو چندے آتے ہیں، جو ہدیہ آتا ہے، جو نذرانہ آتا ہے، جو پیسہ آتا ہے، اس وقت کروڑوں میں ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی درگاہ مزار چلانے والے جو لوگ ہیں، ٹرسٹی ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے بنگلے دیکھیے، ان کی گاڑیاں دیکھیے، ان کی پراپرٹی دیکھیے، کروڑوں میں ہے۔ ہم اور آپ 100، 1000، 2000، 500 دے کے آتے ہیں، لیکن ہزاروں لوگ جاتے ہیں وہاں پر، پیسہ کتنا بن جاتا ہے۔ یہ تو مالدار، امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں درگاہ مزار چلانے والے لوگ، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تو دکان چلا رہا ہے، مکان چلا رہا ہے، کاروبار چلا رہا ہے۔ نقصان تو ہمارا آپ کا ہو رہا ہے کہ ہمارا ایمان بھی جا رہا ہے اور ہمارا پیسہ بھی جا رہا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی بھیڑ بھاڑ کو مت دیکھیے، ان درگاہوں، مزاروں کی کثرت اور تعداد نہ دیکھیں،
اور وہاں پر جانے والے پڑھے لکھے داڑھی والے جبے والے کبے والے نہ دیکھے، اپنے دل کو دیکھیے، اپنے ایمان کو دیکھیے، قرآن و حدیث کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیے اور اپنی اصلاح کریں۔ مرنے کے بعد کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، نہ درگاہ والے اور نہ مزار والے۔ ہم جو عمل کر کے جائیں گے اس کے حساب سے ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو درگاہوں اور مزاروں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو دلوں کو کھول دے کہ ہم درگاہ اور مزار نہ بنائیں، درگاہ اور مزار پہ نہ جائیں، اور درگاہ مزار غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس بات کو ہم زبان سے کہیں اور دل سے مانیں، پختہ یقین رکھیں غلط طریقہ ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا درگاہ مزار بنانے سے، لہذا یہ کام کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے دلوں میں درگاہ مزار کی نفرت ڈال دے، اسے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا، واقعی جو بزرگ ہیں ولی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے راستے پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔